مرد کرے تو غلطی، عورت کرے تو گناہ۔ ماں اور بہن گالی نہیں، قابل احترام رشتہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ میں جہیز میں تربیت لاؤں گی، تم حق مہر میں عزت دینا۔ عورت خود ایک بہت بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی کہ مرد پیدا کرتی ہے۔ یہ عورت کا حوصلہ ہے، تیری وحشت کے پانی کو بدن کی سیپ میں رکھ کر اسے انسان بناتی ہے۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم ہونے پر فخر محسوس کرتی ہے۔ یاد رہے، مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ مرد کہتا ہے کہ اکیلی عورت محفوظ نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کس کی وجہ سے۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی کو تیار نہیں ہوتا۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی لگتا ہے۔ عورت محبت ٹوٹ کر کرتی ہے، انتظار بھی کرتی ہے، بے روحی، لاپرواہی، سب کچھ برداشت بھی کرتی ہے۔ لیکن جب عورت ایک دفعہ پرواہ کرنا چھوڑ دے تو آپ چاہے اس کے قدموں میں بھی گر جائیں، وہ پرواہ نہیں کرے گی۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان۔ اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ لیتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے، مگر کبھی بے وفائی یا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ ایک عورت کے صبر اور حوصلے کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اپنی اولاد کی خاطر ایسے خاوند کے ساتھ زندگی گزارتی ہے جو نہ اس کی عزت کرتا ہے اور نہ اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ ایسی عورت سچ میں عظیم ہوتی ہے۔ محبتیں بانٹو، نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی ہیں۔ عورت کے جسم سے نکل کر، عورت کے ہاتھوں میں پل کر، عورت کی جوانی کھا کر جب طاقتور بن جاتے ہو، عورت ہی آپ کو کم عقل، کمزور اور جاہل نظر آتی ہے۔ مرد چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے، پھر ساری زندگی پچھتاتا ہے، پر عورت نہیں چھوڑتی۔ لیکن جب عورت چھوڑ دیتی ہے تو کبھی پچھتاتی نہیں ہے۔ کٹ گیا درخت مگر تلوں کی بات تھی، بیٹھے رہے زمین پر پرندے تمام رات۔ عورت وہ ہستی ہے جو شوہر کا 20 سال تک ہر ظلم، زیادتی، ناانصافی برداشت کرنے کے بعد شوہر کے ایک کپ کافی بنا کر دینے پر بھی پھر سے اس کی شخص کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ عورت وہ مخلوق ہے جس کا شوہر بری طرح اس کا دل توڑ کر بھی بس ایک دفعہ میاں ہنس کر مسکرا کر دیکھ لے، فوراً نارمل ہو جاتی ہے، مان جاتی ہے۔ مرد جب بھی گالی دیتا ہے عورت سے شروع ہو کر عورت پہ ختم کرتا ہے، اور وہ مرد ہی ہے جو سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، مگر عورت کی دی ہوئی ایک گالی اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ کما کے اتنی دولت بھی میں اپنی ماں کو نہ دے پایا کہ جتنے سکھوں سے ماں میری نظر اتارا کرتی تھی۔ ہم یا تو عورت کو نکاح میں رکھتے ہیں یا نگاہ میں، اور مسئلہ تب آتا ہے جب جسے نکاح میں رکھتے ہیں اسے نکاح میں نہیں رکھتے، اور جسے نکاح میں رکھتے ہیں اسے نگاہ میں نہیں رکھتے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوش پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک بیوی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر شوہر بیمار ہو جائے تو بیوی دن رات ایک کر دیتی ہے اس کی ذمہ داری میں۔ اگر یہی وقت بیوی پر آئے تو میکر روانہ کر دیا جاتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے جبکہ تب صرف شوہر کے پیار بڑے رویے کی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی اہمیت دیں۔ نکاح آج بھی آسان ہے، لوگ سنت بھول گئے شان دکھانے میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی انسان کی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہ سکیں۔ خاوند کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے خاوند سے بڑھ کر کوئی مخلص نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں کا مفاد ایک ہوتا ہے۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بہت مشکل ہے، ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ عورت ہمیشہ مضبوط فیصلہ کرنے والا مرد چاہتی ہے جو کسی کی باتوں میں نہ آئے، ہمیشہ حق کی بات کرے اور حق کا ساتھ دے۔ عورت یا تو خاوند کے پاس محفوظ ہوتی ہے یا پھر قبر میں محفوظ ہوتی ہے۔ عورت کی ضرورت ہے تعریف، عزت، پیار اور وقار، یہ 4 چیزیں عورت کی ضرورت ہیں۔ جس مرد کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں وہ ہمیشہ خوشگوار زندگی گزارتا ہے، اور جو مرد ان 4 چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا
وہ عورت کے دل سے نکل جاتا ہے۔ مرد کو عورت کا حسن نہیں، اس کا جذبہ متاثر کرتا ہے۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو بیوی کو اپنے گھر کی ملکہ بناتے دیکھا، اور میں نے اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈرز کو بیوی کو مارتے اور چھوڑتے دیکھا۔ تعلیم شعور نہیں دیتی، شعور تربیت سے ملتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی سے بڑھ کر اور بیوی کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر آپس میں مشورہ کر کے زندگی کے فیصلے مل کر کیے جائیں تو زندگی بہت پرسکون گزرے۔ نکاح ایک دوسرے کو زندگی کے ساتھ کے طور پر قبول کرنا ہوتا ہے، بدلنا ہرگز نہیں۔ اور قبول کرنے کا مطلب ایک دوسرے کی شخصیت کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت گلے لگانا ہے۔ تربیت کرنا، پرانی دیوار گرا کر نئی بنانے کی کوشش میں لگ جانا ہرگز نہیں۔ ایسے شوہر یا ساتھی بنو کہ کل اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے۔ میری زندگی ایک بند کتاب ہے جسے آج تک کسی نے نہیں کھولا۔ جس نے کھولا اس نے پڑھا نہیں، جس نے پڑھا وہ سمجھا نہیں، اور جو سمجھ سکا وہ ملا نہیں۔ وقت بھی لیتا ہے کیسی کیسی کروٹیں، عمر اتنی تو نہیں تھی پر سبق بہت سیکھ لیا۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور عورت بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد کا ساتھ نصیب ہو جائے، کیونکہ عورت کو طاقتور نہیں بلکہ عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت ہمیشہ مضبوط فیصلہ کرنے والا مرد چاہتی ہے جو کسی کی باتوں میں نہ آئے، ہمیشہ حق کی بات کرے اور حق کا ساتھ دے۔ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت ہے کیونکہ وہ میرا نصف ایمان ہے، میرے سر کی چھت اور عزت ہے، میرا اور میرے بچوں کا گھنا سایہ ہے۔ یا اللہ سب کا ساگ سلامت رکھے، ہر شوہر کو اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنا دے، آمین۔ عورت مرد کی امیری غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس مرد سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ عورت کی شوخیاں، شرارتیں، منمانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہیں۔ سسرال میں عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔